صل على سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ پھر پڑھ لیں صلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی سیدی یا محمد رب العالمین۔ خورشید تھا کس زور پر، خورشید سورج، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے نکلا تھا قمر۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے نکلا تھا قمر۔ بے پردہ جب یہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی۔ ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا، ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا، اب ہو گیا روز جزا۔ ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا، اب ہو گیا روز جزا۔ دی ان کی رحمت نے صدا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تعریفاں ساریاں اللہ وحدہ لا شریک لہ واسطے، جیڑا اپنی ربوبیت دا جدوں دا انہیں اعلان کیتا ہے، ادوں دا وہ محبوب دیاں تعریفاں کردا ہے۔ بے حد بے حساب درود سلام اس ہستی تے جنہاں بنان والا آپ ہی انہاں دے دروداں تے سلاماں دے گجرے کلدا ہے۔ جنہاں تو بہتر رب نے کوئی بنایا ہی نہیں، تے دنیا تے کوئی آیا ہی نہیں، تے آنکھ نے کوئی ڈٹھا ہی نہیں۔ انہاں تو بہتر کسی دا رتبہ ہی کوئی نہیں، مرتبہ ہی کوئی نہیں، شان ہی کوئی نہیں، سطوت ہی کوئی نہیں۔ تو جڑا کوئی شان اللہ ہے، انہاں دے صدقے نالی ہے۔ جن جو لبا ہے، انہاں دے وسیلے نہ لبا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ 1.25 لاکھ نبی ہوں تو وہ بھی انہی کی برکت سے ہیں۔ رسول جتنے بھی ہیں سب انہی کی برکت سے ہیں۔ لوح ہو یا قلم، وہ عرش ہو یا کرسی، وہ فرشتہ ہو یا حور و غلمان، وہ جن ہو یا انسان، کائنات میں رب نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ انہی کے دم قدم سے ہے۔ ان کے دم قدم سے ہے باغ عالم کی بہار۔ وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہوں عالم نہیں۔ سب کچھ انہی کے صدقے سے۔ ان کے نام جیسا کسی کا نام نہیں، ان کے نسب جیسا کسی کا نسب نہیں۔ جس جس قبیلے اور جس جس خاندان سے ان کا نور گزرا، وہ قبیلہ قبائل میں، اور وہ گھر گھروں میں، اور وہ خاندان خاندانوں میں افضل و اعلیٰ و ارفع و اکمل ہوتا چلا۔ انہوں نے قدم رکھا تو زمین کو پاک کر دیا گیا۔ حالانکہ انبیاء اور بھی تو آئے، مگر دھرتی کس کے قدم سے پاک ہوئی ہے؟ اونچا بولو، کس کے قدم سے پاک ہوئی؟ اگر آپ سب کو پتہ ہے سرکار کے قدم سے، تو پھر اونچا بولنا پڑے گا، کس کے قدم سے پاک ہوئی؟ نہیں، میں انہوں بلاندہ ہوں، سنگیوں نو بلاندہ ہوں، میں آپ بلا لے سا ٹھہرو۔ اجے میں شروع میں نے پتہ ہے کہ سنگیوں نو بلانا، یہ میرا بڑا پرانا کام ہے۔
بولنا گے سنگی آپ بولنا. دھرتی کس کے قدم سے پاک ہوئی ہے؟ ذرا اور اونچا بولیں. کس کے قدم سے؟ اللہ نے کسے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے؟ گناہگاروں کو بخشوانے والا شفیع مطلق کسے بنایا ہے؟ رب نے کس کے ہونٹوں کی قسم کھائی ہے؟ رب نے کس کی جبین کو والفجر فرمایا ہے؟ کس کے مکھڑے کو والضحیٰ کیا ہے؟ کس کی آل کو جنت کی عورتوں کی سردار بنایا ہے؟ کس کے نواسوں کے جنت کے جوانوں کا سردار بنایا ہے؟ کس کی تصدیق کرنے والے کو صدیق اکبر کیا ہے؟ کس سے حیا کرنے والے کو کامل الحیا بنایا ہے؟ کس کے قدم رکھنے سے یثرب کو مدینہ بنایا ہے؟ اور کس پر درود پڑھنے والے پر خود رب درود بھیجتا ہے؟ تو پھر مننا پڑے گا گل ساری. ہاتھ تھے رکھ کے بولو گل ساری. نہیں ہو رچا بولو گل ساری. وہ خود فرما رہے ہیں کہ ایسی فضیلتیں، ایسی عزتیں، ایسی عظمتیں کسی اور کو دی نہیں گئی. اصل میں جڑے ٹھنڈے ہوئے ہو وہ دی وجہ بھی ہے خوش مبلغین اور برشیاں دیاں تبلیغاں دی وجہ تو سڑیاں دلاں تے زنگ چل گیا. ماں کی شان بیان ہو تو ہم اچھلتے ہیں، باپ کی شان بیان ہو تو ہم بلے بلے کرتے ہیں، اگر پیر کی شان بیان ہو تو ہم اور مچلتے ہیں. یہ پیر کس کے سبب؟ یہ ماں کس کے سبب؟ یہ باپ کس کے سبب؟ اور دیوانیاں یہ نماز کس کے سبب؟ یہ روزہ کس کے سبب؟ یہ قرآن کس کے سبب؟ یہ تلاوتیں کس کے سبب؟ رہنے دے. خدا کی خدا کے خدا ہونے کے اظہار کا کون سبب ہے؟ پھر بولو گل ساری. سرکار دیے. گل ساری. سرکار دیے. گل ساری. سرکار دیے. یہ سبب ہے جو ہمارے بات نہ جاننے کی وجہ سے اعمال پہ ہم زور دیتے ہیں، جبکہ اعمال جسم ہے، جان نہیں. عملوں کی جان محمد عربی ہے. کیا اعمال صحابہ نہیں کرتے رہے؟ 10 صحابہ نماز نہیں پڑھتے سن؟ اچھا بولو سارے. انہاں مسجداں نہیں بنائیاں؟ اچھا بولو. انہاں حج نہیں کیتا؟ انہاں زکاتاں نہیں دیتیاں؟ انہاں تسبیحاں نہیں پڑھیاں؟ لیکن میں قرآن کے 30 پاروں پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں انہوں نے پوری کائنات سے بڑھ کر مصطفیٰ کے ایک بال کو سمجھا ہے. انہاں دی نزدیک تے جڑا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم نال پانی لگدا سی انہاں زمزم تو بھی افضل سمجھے. زمزم تو بھی افضل و پانی سمجھے. صحابہ نے جڑا رسول اللہ دے بدن نال ٹچ ہویا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میرے اصحاب جنہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے ان پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی ہے. انہوں ساڑنا تے دور دی گل ہے، جہنم دی آگ انہوں چھو بھی نہیں سکتے. انہوں دے نال دا عشق کی کسی پاسے کوئی نہیں، انہوں دے نال دی محبت ہی کوئی نہیں، چونکہ انہوں نے مانا ہے اور ایسے مانا جیسے ماننے کا حق ہے. کعبے کو بھی انہوں نے نہیں دیکھا مصطفیٰ کو چھوڑ کر، نمازوں میں بھی انہوں نے قبلے کو چھوڑ دیا مصطفیٰ کو دیکھ کر. اور پانی رب کائنات کی قسم حدیث بخاری ہے، رب کعبہ کی قسم کہ جدوں حضور نے وضو کرنے واسطے چلو پانی دا پڑیا ہے تے صحابہ کرام انج آپس وچ تقرار کیتی وہ پانی لین واسطے کہ لگدا سی کہ ایک دوجے نو قتل کر دین گے. یہاں اگر کوئی عالم فاضل بیٹھا ہوا ہے تو میں حدیث پڑھتا ہوں اور وہ غور کرے اور بتائے مجھے کہ میں غلط ترجمہ کر رہا ہوں. وَإِذَا تَوَدَّا قَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ. جب رسول اللہ وضو کرتے تو ایسے لگتا کہ صحابی ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے. صحابی ایک دوسرے کو کیا کر دیں گے؟ ایسے لگتا
کہ قریب ہے یہ ایک دوسرے کی گردن کاٹ دیں گے. کیا کرنے کے لیے؟ وہ پانی پانے کے لیے. کیڑا پانی؟ جدوں وہ لوٹے بچے تاں کوئی نہیں جھگڑا کر رہے، جدوں مشکیزے بچے تاں کوئی نہیں ایک دوسرے نو مار دے. اور جدوں مصطفیٰ نے چلو میں بھرا ہے وہ پانی حضور نو چمدا چمدا ایتھے تک آیا. اور وہ پانی تھلے ڈگڑ نہیں دے دے. انہاں کدے جھگڑا زمزم تے نہیں کیتا، کھوہ چوں ڈول کٹ دے رہے تے پہلے آپ نہیں پیتا دوجیاں نو پلایا. ہن انہاں نو کیا ہو گیا ہے کہ اس پانی پر یہ ایک دوسرے کو پیچھے ہٹاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب کا عقیدہ یہ ہے پورا کھوہ زمزم دا اس قطرے دا مقابلہ نہیں کر سکتا جڑا قطرہ مصطفیٰ دے بدن اللہ. اور زور سے بول دیں، ہاتھ کھڑے کر کے دونوں بولیں، بول مارو نہ رگڑیں اونچا، اتنا اونچا بولیں یہ جاٹلے پورے میں آواز جائے. نعرہ رسالت، اور اونچا بولو نعرہ رسالت. یہ ساڑھی حالت ہے کہ نعرے دا جواب اساں نہ دے سکتے، وہ بھی رسول اللہ دے نام. نعرہ رسالت، اور اونچا بولو نعرہ رسالت، اور اونچا چاہیے آواز نعرہ رسالت. اس قدر محبت اصحاب میں ہے. اسی خالی ایک دوجے نو تکدے ہیں، ایک دوجے نو تکدے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اگر نعرہ لگا دیا تو لوگ آگن کے یہ چلے نے اے ہی سننا ہے. لوگوں اے ہی سننا ہے کہ لوگ بولیں یہ پاگل ہیں، لوگ بولیں یہ چلے ہیں. مصطفیٰ کے نام پر ان کی عقل کام نہیں کرتی، بس ان کا امام عشق بن جاتا ہے. بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک، اور زور سے کیا سبب ہے؟ توجہ توجہ بچیو، صحابہ نے تے نمازوں میں بھی رسول پاک نو تکیا ہے. اچھا بولو صحابہ نے نمازوں میں بھی کینو تکیا ہے؟ اچھا بولو، تھوڑا جا منہ چو بولو کینو تکیا ہے؟ پھر بولو، پھر بولو. تو جو کچھ انہوں نے کیتا ہے تک کہ وہ سنو تو ران رہ جو. بخاری کی حدیث شریف ہے عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن الى ابي بکر رضی اللہ تعالی عنہ فقال اتصلی للناس فاقیم. قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نعم. فصلى ابو بکر فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان ابو بکر لا يلتفت في صلاته فلما اکثر الناس التصفیق التفت فرأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان امکس مکانک فرفع یدیہ فرفع ابو بکر یدیہ فحمد اللہ تعالی علی ما امرہ بہی رسول اللہ من ذالک. ثم استغفر ابو بکر حتى استوى في الصف ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما انصرف فقال يا ابا بکر ما منعك ان تثبت اذ امرتك. فقال ابو بکر ما كان لابن ابي قحافة
ان یصلی بین یدی رسول اللہ. اے بخاری دی حدیث ہے. ذرا ایدہ ترجمہ سنو. نماز دا ٹائم ہے. حضور گئے ہوئے عمر بن عوف دے قبیلے وچ صلح کران واسطے. مؤذن آیا ہے. حضور دا مؤذن. کہ دا مؤذن؟ اچھا بولو. سرکار کا مؤذن آیا کس کے پاس؟ جی الہ ابی بکر. یہ مؤذن رسول کا ہے. اس کو خبر ہے کسے نماز کا کہنا ہے. ایک باری پھر سن لو. یہ مؤذن آپ کے جاٹلے کی مسجد کا نہیں ہے. یہ مؤذن مصطفیٰ کا ہے. اور مصطفیٰ کا مؤذن اگر ابی بکر کی طرف آ رہا ہے تو مؤذن مصطفیٰ بھی جانتا ہے کہ مصطفیٰ نے مصلی پہ کسے کھڑا کرا. خیال رہے مؤذن حضور کا. اور حضور صلح کرانے گئے ہوئے. حانت الصلاۃ. نماز دا ٹائم ہو گیا. انہیں آن کیا کھیا حضرت ابوبکر نو اتسلی للناس. تسا نماز پڑھا دے ہوگے. فاقیمہ جے تسا نماز پڑھاؤ پھر میں اقامت پڑھا. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا پڑھا اقامت میں نماز پڑھا دا. این کھلو گے مسلے تھے. اور ذرا سارے میرے ال تکو. اور تقریر سننے والی بھی ہے تو تکنے والی بھی ہے. انہوں نے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ دیا. ساری جماعت کھڑی ہے. نماز شروع. نماز پھر اونچا بولو نماز. اے ذرا جاگ کے بولو نماز. اے نہیں کہ نماز شروع ہونی ہے. نماز شروع ہو گئی. اور جدوں ادھی نماز ہو چکی. کتنی؟ ادھی نماز ہو گئی. جا رسول اللہ. پچھوں خدا دا محبوب بھی آ گئے. اگے والناس فی الصلاۃ. تو لوگ نماز پہ پڑھن. حضور آ گئے. دسو جتنے مسلمان بیٹھے ہو پچھوں حضور آئیں تو انہاں نمازیاں نو خبر کیویں ہوئی؟ اے دا جواب دیو مینوں. کیویں انہاں پتہ لگ گیا کہ آمنہ دا لال آ گیا؟ او بھائی وہ نرے نمازی نہیں وہ صحابی ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور نماز وچ مصروف نے. توجہ آواز آئے گی ان کے پاس. میں کہنے چکر چنا رہا ہوں. گل سمجھ آمنی چاہیے. نماز وچ مصروف نے. جدوں حضور آئے الناس فی الصلاۃ. نماز ادھی ہو رہی ہے. نماز وچ شامل نے لوگ. حضور نے فتخلا صفا نو چیرے ہے. سیدھے اگے مصطفیٰ آئے. لوگوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی. لوگ کون؟ مدینے کے. لوگ کون؟ صحابہ. لوگ کون؟ جنتی. لوگ کون؟ جن کے سروں پر رضائے الہی کا تاج ہے اور جنہیں دوزخ چھو نہیں سکتی. کون؟ جن کے آدھا شہر برابر کسی کا پہاڑ اور جتنا سونا بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ جنتی جماعت تالیاں بجا رہی ہے. کیا بجا رہی ہے؟ تو کدے وچ بجا رہی ہے؟ نماز دے وچ. اے گل تمہیں سننی ہے. نماز دے وچ. اے تمہیں سننی ہے. تالیاں کدے وچ بجائیں؟ اے پورا مجمع بولے کدے وچ؟ نماز کتھے سی؟ اے ہی تے سنانا ہے نا. انہاں تاڑیاں کدے وچ بجائیاں؟ نماز کتھے سی؟ مسجد کتھے سی؟ کچھ سمجھ آؤں دی پئی جے؟ یہ جاٹلے کی مسجد نہیں ہے. یہ مسجد نبوی ہے اور مصلی رسول ہے اور اوپر اس کے صدیق اکبر ہے اور جماعت جنتیوں کی پیچھے ہے. اور حضور کے آنے پر تالیاں بجنا شروع ہو گئی. تالیاں وہ بھی نماز میں. تاڑیاں بھی بجائی جا رہے ہیں پر نماز نہ ٹوٹی تے نہ رکی. کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ نماز ٹوٹی ہوئی. اچھا بولو گے نماز ٹوٹی ہوئی تے رکی ہوئی تے تاڑیاں بھی وجدیاں پئیاں نے. اجے رکیاں نہیں تاڑیاں بھی وجدیاں. نماز بھی ہو رہی ہے. نماز بھی جاری. تاڑی بھی. اے سننا چاہنا بخاری وچ نہ ہوئے تو ہون بٹھا دیں گے. اور اگر حدیث بخاری میں ہے تو تساں اپنی توڑا نہ وڈاؤ. اپنے متھے نہ لینے رسول وچ رکھ لو.
ہن بولو نعرہ رسالت، پھر بولو نعرہ رسالت۔ اور قبلہ اے تو اللہ کرے کوئی وہابی پرا بیٹھا ہوئے تو سنے تو انہوں سمجھ آوے کہ اصل دا پتہ نہیں کہ سمجھنے حضور نو، انہوں حضور نو تک کے نماز میں تاڑیاں بجائیاں اور نماز ٹوٹی بھی نہیں، رکی بھی، اے پورا مجمع بولے ٹوٹی بھی مڑ رکی بھی۔ تو پھر جدو تاڑیاں ہوئیاں زیادہ مسجد گونج پئی، مسجد گونج پئی، جب گونجی تو حضرت ابوبکر اینج ہوئے، مسلح والے پاسوں قبلے والے پاسوں انج کنڈ کی تھی، کنڈ وی ابوبکر دی قبلے والے تو منہ وی قبلے والے۔ کچھ سمجھ آئی ہے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے جی؟ کنڈ وی ابوبکر دی تے منہ وی ابوبکر دا، فرق اتنا سی کنڈ قبلے سی منہ قبلے کے قبلے کے۔ سمجھ آئی ہے؟ کون اچھا بولو۔ اچھا کنڈ کتے تے منہ قبلے دے قبلے آئے، کنڈ قبلے آئے، میرے تکو سارے ہاتھ بدے ہوئے نماز پڑھی جا رہے ہیں، حضور نو تکی جا رہے ہیں، نماز ٹوٹی اجے حضور کو دیکھے جا رہے ہیں، دائیں بائیں بھی نہیں دیکھ رہے، حضور کو دیکھے جا رہے ہیں، نماز پڑھی جا رہے ہیں، نہ نماز رکی نہ نماز ٹوٹی۔ ٹوٹے کیویں جڑا آ کھلوتا ہے وہ ٹوٹن دیندا ہے؟ وہ جو ہستی آ گئی ہے وہ ٹوٹنے دیتا ہے؟ وہ جو ٹوٹیاں نو جوڑتا ہے، ان کا خیال ٹوٹی ہوئی کو جوڑتا ہے، جس کا خیال ٹوٹی کو جوڑتا ہے وہ خدا ہے۔ بسم اللہ آپ کی بات بتاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے ہیں، سیدھی نبزیں چلاتے یہ ہیں، ارے ہن کی نیویں جماتے یہ ہیں، اللہ کے بندے ڈوبی نیا تراتے یہ ہیں، راہے راہے داہے کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، داہے یعنی حافظ و حامی دہے بلا فرماتے یہ ہیں، فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں، سبحان اللہ کئی ناکل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ ہیں، باپ کہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آگے بلاتے یہ ہیں، مرکز میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، سلم سلم کی دارت سے پل پہ ہم کو چلاتے ہیں۔ ہون بولو نماز اچھا بولو لیجئے ذرا حق چار یار اچھا بولو، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، چلو نماز ٹوٹی بھی تے رکی بھی تو او تکی کدھر جانے حضور نو کینو تکی جانے، نماز بھی پڑھی جانے۔ اگر آپ کے میدے ویدے صحیح ہیں روحانیت کے دے ایک اور جملہ کہوں، وہ عبادت خدا کی کرتے رہے زیارت مصطفیٰ کی۔ زیارت کس کی کر رہے تھے؟ ذرا مل کر بولو، زیارت کس کی کر رہے تھے اور عبادت کس کی کر رہے تھے؟ تو مدینے میں یوں بھی عبادت ہوئی ہے کہ نظر مصطفیٰ پر تھی، عبادت خدا کی تھی۔ اچھا ادھی نماز پڑھائی کہنے حضرت ابوبکر پاک نے، ادھی کہنے پڑھائی سرکار نے، وہ سرکار نے جدو انہوں نے تکیا نا حضرت ابوبکر صدیق نو کہ اے ان پھر گئے تو حضور نے ڈاکٹر صاحب توجہ کرے ہے، خوشبو ایسے لے پر سے توجہ کرنی،
وہ جدوں توجہ کی تھی نا بابے نے کو بہ جاؤ. جدوں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو پیٹ پھیر لی ہے اس نے, قبلے کی طرف پیٹ کر لی ہے, رخ اس میرے حال کیتا ہے, اور صحابہ سارے نے تاڑیاں بجائیاں حضور دے آنے تے تاکہ انہوں پتہ لگ جائے سائیں آ گئے. تو حضور نے اشارہ کیتا ہے میرے حال تکو, منہ نال حضور کوئی نہیں بولے. حضور نے اشارہ کیا انم اس مکانک, ابو بکر جتھے کھلوتے ہیں اتھے کھلوتے, جہاں کھڑے تھے وہاں. اچھا دسو اے گل حضور پہ کر دیں. ابو بکر نماز وچ نے اشارے بھی مستوا دے تکی جاندے تے سمجھی جاندے, نماز اجے بھی نہیں ٹوٹی, نماز اجے بھی. تو حضور نے فرمایا ہے اشارہ کیتا ہے انم کس مکانک, اپنی جگہ کھلو. کیا یہ سن کر ادھر میرے حال تکنا, ہاتھ کر لیں تو پکھا ہے اٹھے, ہاتھ کر لیں ہاتھ کتے کر لیں. اے نماز وچ اے نماز ہو رہی ہے, اے کیا ہو رہا ہے؟ رفع ابو بکر یدیہ, رفع ابو بکر یدیہ. حضرت ابو بکر نے ہاتھ ہتھے کر لے تو کی کیا؟ فحمد اللہ علی ما امرہ بہ رسول اللہ من ذالک. ہاتھ ہتھے رکھ کے کہنے اللہ اللہ اللہ, تیرا شکر ہے تیرے محبوب نے مجھے اس قابل سمجھا. اے سارے کلمہ پڑھو. اس کلمے دی قسم ہے, میں نو دسو اے جملہ نماز وچ ہے؟ سارے اچھا بولو. اے ہاتھ نماز وچ ہے؟ اے دعاواں و شواواں بھی نماز وچ ہیں؟ ابو بکر نے ہاتھ بھی کھول دیتے, کتے بھی کر لے, اے گلاں بھی کر دیتیاں, نماز اجے ٹوٹی نہیں. نماز اجے ٹوٹی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے حضور دا اشارہ ملن دے باوجود مصلی تے نہیں کھلوتے, پیچھے ہٹ گئے. اور حضور نبی پاک نے دیکھا کہ اے نہیں جا رہے ہیں مصلی تے, حضور آپ اگے چلے گئے. حضور آپ اگے, باقی نماز کس پڑھائی؟ سارے بولے ہیں میرے حال تکنا, کہنے پڑھائی؟ پھر بولو. اب یہ جو سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہو آپ ذرا غور سے سنو. حضور نبی پاک نے باقی نماز پڑھائی, ادھی تے گزر چکی تھی, ادھی باقی حضور نے پڑھائی. سن دے ہو حضور نے پوچھا کسی کو کوئی نہیں پہ تساں کتنی رکعتاں پڑھ چکے ہو؟ توجہ, حضور نے کسی ایک سے بھی نہیں پوچھا کہ تم کتنی رکعتیں ادا کر چکے ہو. جتنی بچی ہوئی تھی وہ مصطفیٰ نے پڑھا دی. حضور پوچھا کوئی نہیں, صحابہ دسیا کوئی نہیں. صحابہ دا عقیدہ ایسی کہ مصطفیٰ کو معلوم ہے اور مصطفیٰ نے ان کے عقیدے کے مطابق خود ہی آگے نماز پڑھا بھی. دنیا میں یہ واحد نماز ہے جو جماعت ایک ہے, امام دو ہے. امام کتنے ہیں؟ ہون جڑے حضرت ابو بکر صدیق نو پونک دے نا وہ بھی خیر بنان. ایک واحد دنیا میں نماز ہے کہ جس کے امام دو ہیں. ادھی نماز دا امام صدیق اکبر ہے اور ادھی دا امام حبیب اکبر ہے. کوئی گل سمجھ آ رہی؟ حدیث بخاری وچ موجود ہے. ایدہ مطلب اے نکلیا کہ صحابہ کرام دا عقیدہ اے ہے کہ اس کوچے سے آگے نہ زمان ہے نہ زمین ہے. ہم جو ہے ہمارا معاملہ اور ہے. ہم 14ویں صدی میں ہم نے آنکھ کھولی ہے. ہم حضور کے عشق کو اس طرح نہیں سمجھ پا رہے. ہم حضور کی محبت کو اس طرح محسوس نہیں کرتے یا محسوس کرواتے بھی نہیں ہیں کہ ہمیں حضور سے اتنی محبت ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صحابہ کرام میں سے اگر آج ایک بندہ اس دنیا میں آ جائے
تو شاید وہ ہمیں مسلمان ہی نہ سمجھے. میں شاید بول رہا ہوں شاید ہمیں وہ آکڑ بھی نہ مسجداں تو بڑیاں بنوا لیاں تو ٹیلاں بھی لوا لیاں یہ سارا کچھ نہ کر لیا ہے انہاں وچ اس ہستی دے عشق دے معاملے چوں پھڑک کوئی نہیں جیڑی ایمان ہے جیڑی کی ہے اونچا بولو ایمان مسجدوں کے مینار کا نام نہیں ایمان مسجدوں میں موٹی صف کا نام نہیں تو گرمیوں میں اے سی لگانے اور سردیوں میں ہیٹر لگانے کا نام نہیں ایمان نام ہے محمد عربی کی محبت کا. یہ ہو سکتا ہے کہ مسجد ٹوٹی ہوئی ہوئے اور اندر بندہ مومن ہو. دسو جتھے مولا علی نماز پڑھ دے سن مسجد کے دی سی دسو جتھے حضرت ابو بکر پاک نماز پڑھ دے سن مسجد کے دی سی ساڑیاں مسجداں پکیاں نے لیکن ساڑے اندر حضور دی ذات دے بارے وچ او جذبہ نہیں رہا جڑا جذبہ ہونا چاہیے سی. اور وہ مرکزی کردار کس نے ادا کیا مبلغین نے. سارا زور لگانے سی نماز پڑھو داڑھی رکھو امامہ بنو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن اس سے 10 گنا زیادہ زور لگانا چاہیے کہ نماز قبول نہیں ہوتی اگر آمنہ کے لال کا پیار نہ روزہ قبول نہیں ہوتا اگر مصطفیٰ سے محبت نہ ہو. یہ زور دینا چاہیے کہ دیوانیوں نماز بھی نہیں چھڑنی پر نماز پڑھنی ہے محبوب دی محبت دی وجہ. کوئی گل سمجھ آمدی پئی ہے کہ کوئی حضور کے بارے میں صرف خیال آ جائے یہاں خیال غلط تو ایمان ختم. بے شک جتنی مرضی ہے داڑھی میری طرح لمبی رکھ لو تو بے شک جتنی بڑی پگڑی بن لو تو بے شک جبے پا لو اگر حضور دے بارے میں شک آ جائے ایمان ختم. اور اگر حضور دے نال محبت ہوئے تو قسم من تریاں سپاریاں دی سارے گناہ ختم. صرف محبت مصطفیٰ پر گناہوں کا جنازہ نکل جاتا ہے اور صرف خیال گستاخی پر ایمان کا نشان نہیں بچتا. مومن وہی رہتا ہے جس کے کلیجے میں خیال مصطفیٰ. آپ اٹھائیں حدیث سے ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بصر عینی وسمع اذنی ورسول اللہ بالجیرانہ وفی صوب بلال فدت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبدها للناس یؤتیہم فقال رجل اے دل یا محمد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن ویلک ومن یعدل اذا لم کن عادل فقال له عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ دعنی اقتل هذا المنافق الخبیث فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ان يتحدث الناس اقتل اصحابی دعه ان هذا واصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مقام جیرانہ پر حضور کی جماعت ساتھ ہے صحابہ کی اور اسی میں ایک بندہ ایک منافق موجود ہے اور وہ مدینے سے حضور کے ساتھ گیا ہے عمرے کے لیے جا رہا ہے کعبے کے طواف کے لیے جا رہا ہے حجر اسود کے بوسے کے لیے جا رہا ہے صفا و مروہ پر سعی کے لیے جا رہا ہے اور مقام ملتزم پر رو رو کر اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے جا رہا ہے جنت لینے کے لیے جا رہا ہے دوزخ سے نجات کے لیے جا رہا ہے لیکن اس کی سوئی غلط ہے اس کی فکر غلط ہے اس کا خیال غلط ہے اعمال میں تو وہ تگڑا ہے لیکن وہ مصطفیٰ کی محبت کو نہ سمجھ سکا. جب مقام جیرانہ پر مصطفیٰ کریم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی گود کو چاندی سے بھر دیا اور پھر مٹھیاں بھر بھر کر لوگوں میں بانٹنا شروع کی تو کسے نو حضور ایک مٹھی کسے نو 2 مٹھیاں کسے نو 3 مٹھیاں دین لگے تو ایک بندہ بچوں اوہی بولیا جڑا بخشش چاہتا سی جنت چاہتا سی خدا نو پانا چاہتا سی. وہ بولیا انہیں کہ آپ انصاف نہیں کر رہے آپ عدل نہیں کر رہے. بس ایک جملہ بولا اس نے حضور کے لیے اے دل یا محمد اے محمد عدل کیجئے. بس اس ایک جملے نے اس کے ایمان کا جنازہ اور حضور نے انہوں تک کے فرمایا ویلکا تباہ ہو تو
تباہ تو اٹھی ہو جدو محبوب دے منہ وچوں اے نکلیا فرمایا تو تباہ ہوویں میں جادلو اذا لم اکن عادل اگر میں عدل نہیں کرنا پھر عدل کرنا کس ہے دنیا میں کون ہے پھر جو عدل کرے گا جب مصطفیٰ کریم نے یہ فرمایا حضور کے اس لہجے کو دیکھ کر حضور کے اس غصے کو دیکھ کر حضور کے بدلتے ہوئے تہور دیکھ کر حضرت عمر فاروق نے عرض کی حضور دعنی اقتل هذا المنافق الخبیث میں نے اجازت دیو اس کنجر دی میں توڑ وڈ دیا اس خبیث منافق دا میں گلا کٹ دیا اگوں حضور نے فرمایا نہیں معاذ اللہ این یتحدث الناس اقتل اصحابی لوگوں نے نہیں پتا یہ منافق ہے لوگ یہ سمجھ دیں اے میرے صحابہ بھی صحابی ہے میرا لہذا میں اللہ دی پناہ منگدا ہوں کہ ہن لوکاں وچ اے گلاں پھیل جان کہ میں اپنی ہی سنگیاں نوں مروانا شروع کر دیتا ہے اے عمر تجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے کہ یہ منافق ہے چھوڑ دے اس کو دع ہو اینو چھڑ دے ان ھذا واصحابہ یقرؤون القرآن اے تے دے سنگی قرآن بتیرا پڑھن گے ہن کرو گل آؤ پیڑ وچ تے ایتھے آن کے میرے نال گل کرو جے کدے کوئی کرن جوگا ہے ایتھے آن کے گل کرو جے جنا کوئی کرن جوگا ہے جے او دے وچ قوت ہمت ہے حضور پہ فرماندے نے اے انا ھذا اے واصحابہ تے اے دے اور بھی سنگی یقرؤون القرآن قرآن بڑا پڑھن گے لا یجاوز تراقیہم قرآن انہاں دی ایسے ہڈی تو تھلے نہیں آئے گا گلیاں وچوں قرآن پڑھن گے قرآن ہے تو تھلے نہیں آئے گا کیوں قرآن ہے تو تھلے دل وچ او دے آمدہ ہے جے دے دل وچ آمنہ دے لال دا پیار ہن دسو گل قرآن دیئے یا سرکار دی اچھا بولو پھر بولو قرآن برکت دیتا ہے قرآن رحمت ہے قرآن کی تلاوت سے گناہ مٹتے ہیں قرآن کی تلاوت سے درجے بلند ہوتے ہیں قرآن کے ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں پر کان کھول کے سن لو جاٹ لے آلے ہو یہ سارے واسطے نہیں ہر کاری قرآن کے لیے نہیں ادھر علماء بیٹھے ہوئے پوچھو ان سے بلا قرآن اپنے پڑھنے والوں پر کئیوں پر لعنت کرتا ہے یا نہیں کرتا اچھا بولو جڑے عالم بیٹھے ہو تو جڑا جان کے حدیث بھی نہ بولے وہ گنگا شیطان ہے بولو قرآن لعنت کرتا ہے کہ نہیں جہاں قرآن رحمت ہے جہاں قرآن کی تلاوت بخشش کا ذریعہ ہے جہاں قرآن کے پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں جہاں قرآن کے پڑھنے سے درجے بلند ہوتے ہیں وہیں پر یہ قرآن کچھ ایسے قاری ہیں جن پر لعنت کرتا ہے پھر مجھے بتاؤ کہ وہ قاری بھی ہیں حافظ بھی ہیں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں لعنت کیوں کرتا ہے آؤ دربار مصطفیٰ میں اور پوچھو مصطفیٰ سے کہ وہ کون سے قاری ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں جئتو الی رسول اللہ میں حضور کے قدموں میں حاضر ہوا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو قرآن پڑھے وَاسْتَجْهَرَهُ اور قرآن یاد کرے وَأَحَلَّ حَلَالَهُ اس کے حلال کو حلال سمجھے وَحَرَّمَ حَرَامَهُ اس کے حرام کو حرام جانے أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّةِ اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا وَشَفَّعَهُ فِي حَشَرَةٍ من آل بیتہ فی من آل بیتہ کلہم وجبت لہ النار کہ جو قرآن پڑھے قرآن کو یاد کرے حلال کو حلال سمجھے حرام کو حرام جانے تو اللہ اس کو جنتی بنا دیتا ہے اور حالی وہی جنتی نہیں ہوتا بلکہ اس قاری قرآن کے گھر میں 10 بندے جو جہنمی ہوتے ہیں اللہ اس سے کہتا ہے انہ دانوی بانتو پھڑت جنت میں چلائے جائے میرے آقا یہ شان آپ نے بیان فرمائی اور آپ ہی نے بیان فرمایا ہے کہ کچھ قاری قرآن ایسے ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے اب توجہ رکھے ذرا کان کھڑے کرے دلان دے میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو اکھاں دیو تارے ہو تو مصطفیٰ دیو پیارے ہو ہون دودھ پانی دا پانی ہون لگا جے کہ گل ساری سرکار دی ہے ہون دودھ پانی دا پانی حضور نے مولا علی نے جب عرض کی حضور نے فرمایا سن علی وہ قاری کہ جس کے
جس کے لیے قرآن شفیع ہوگا وہ ہے جس کے کلیجے میں میری محبت ہے، اور وہ قرآن کا قاری کہ جس پر قرآن لعنت کرتا ہے اس کا دل میری اور رب کی محبت سے خالی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا گل ساری سرکار۔ اگر اللہ سانو قرآن دا قاری بنائے، اچھا آمین آکھو، اللہ ساڑیاں بچیاں نو قرآن دا حافظ بنائے، لیکن ایک گل کن کھول کے سن لو جی حضور دی محبت نہ ہوئی تو پھر فائدہ اے بھول جاؤ پہ تساں آنکھو پہ نہیں جی حضور دی محبت تو بغیر کوئی فائدہ ہونا ہے، بالکل قرآن دی قسم ہے، ایک غلط گل ایک خیال ہی فاسد ہے کہ حضور کی محبت کے بغیر تمہاری اور میری بیڑی کو کنارہ مل جائے، خیال فاسد ہے۔ اور یہی حق ہے کہ جس کے کلیجے میں رسول کا عشق ہوگا نہ اس کے قدم پل صراط پر ڈگمگائیں گے اور نہ ہی میزان پر اس کی نیکیاں کم ہونے کے باوجود جہنم کی طرف سے نہیں ہنکا جائے گا، بلکہ مصطفیٰ اپنی شفاعت سے اسے جنت میں لے جائیں گے۔ تو کرو وعدہ حضور نال محبت کران گے، حضور دے پیغام تے بھی عمل کران گے، نمازاں بھی پڑھاں گے، روزے بھی رکھاں گے، استغفار بھی کران گے، درود بھی پڑھاں گے، لیکن یہ سارے کام حضور دی محبت وچ کران گے۔ اچھا بولو، حضور دی محبت وچ کران گے، نہ دوزخ کے چکر میں پھنس اور نہ جنت کی طلب میں رہ اور دیوانے مصطفیٰ کی طلب میں رہ۔ جو مصطفیٰ کا طلبگار ہے جنت بھی اسی کی ہے، دوزخ سے بھی وہ دور ہے، جنت سے بھی وہ قریب ہے جو رب کے حبیب کا حبیب ہے۔ وعدہ کرو حضور نال وفا کران گے، محبت بھی کران گے، اپنی اولاد دی تربیت بھی ٹھیک کران گے، اور جڑا پیغام ہے حضور دا وہ بھی مناں گے، محبت رکھ کے دل کے مناں گے، نہیں تے کلمہ بھی مؤثر نہیں جی ہونا۔ ایک کن کھول کے سن لو، اے سن لو، نہیں تے سن لو، بیٹھو لکھواتے ہیں، اے ذہن میں رکھ لو، اے گل سن لو کن کھول کے، اگر حضور دی محبت نہ ہوئی، اگر حضور دی محبت نہ ہوئی تے کلمہ بھی مؤثر نہیں ہوئے گا۔ کہ میں کہہ رہے ہیں کلمہ بھی مؤثر، دیکھو منافقہ نے کلمہ پڑھے لیکن انہوں نے کوئی فائدہ ہویا؟ سارے مل کر بولو، پھر بولو، کلمہ پڑھ دے رہے کہ نہیں؟ فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ اب مجھے بتاؤ، اب ویسے کرنی کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اب ویسے کرنی کہاں ہے؟ یمن میں، اور منافق مدینے میں رہ کر خالی، وہ یمن میں رہ کر اپنا دامن بھر گئے۔ کیوں؟ کلمہ انہوں نے بھی وہی پڑھا، کلمہ منافقان نے مدینے چ بھی وہی پڑھیا، پر کلمہ فائدہ ادھر دیندہ رہا ہے، ادھر نہیں دیتا۔ مطلب کیا؟ کلمہ بھی وہاں نفع دیتا ہے جہاں دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے۔ کردے ہو وعدہ حضور نال عشق کران گے، حضور دا ذکر و فکر کران گے، حضور کو شافع مانیں گے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین جانیں گے، حضور پاک کو مختار مطلق مانیں گے، حضور پاک کو اول و آخر جانیں گے، حضور پاک کو پہچانیں گے، جانیں گے، انہیں مانیں گے، انہیں جانیں گے۔ ایدہ وعدہ کر دے ہو، پھر انشاءاللہ نفع ہوگا۔ میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں، حضور کی حدیث شریف ہے کہ کل قیامت کے دن میرا رب پوچھے گا بندوں سے تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تو بندہ آگے کہے گا نمازاں بھی پڑھیاں، روزے بھی رکھے، حج بھی کیتا، زکاتاں بھی دیتیاں، اور یہ لمبی حدیث ہے، میں مختصر سنان لگا۔ اللہ نے آگے سے اس بندے سے پوچھنا ہے سارے کام تو کیتے ہیں، اے دس مینوں او دے نال پیار کیتا ہی کہ نہیں کیتا جے دے نال میں پیار کیتا؟ اچھے گل مکنی جے، اچھے 100 گز رسا سرے تے گنڈ۔ ہوں اے حدیث شریف ہے، وہ بندہ کہے گا نمازی بھی میں ہوں، نمازی میں اچھا بول سو ہوں تو بول دے، تو روزدار بھی اور زکاتاں بھی دیتا رہا، تے حج بھی کرتا رہا،
تو اللہ فرمائے گا یہ سارے ہوں کر رہے ہیں وہ دے نال محبت کیتی ہے جہدے نال میں کردا سا تو اگوں حدیث دے لفظ بھی سن لو وہ کہے گا یا اللہ وہ دے نال تو پیار نہ کر سکیا تو نبی پاک فرماتے ہیں اومیرا فسوہبا فی جہنم اللہ فرمائے گا کہ سیٹ کے اس کنجر نو اے اعمال سمیت دوزخ وچ چھٹو اے اگر میرا ہوندا تو اینو او چنگا لگدا جنہاں نال میں پیار کردا کرو گے حضور نال عشق میں دعا کرتا ہوں جاٹلے والوں اللہ ہماری دنیا بھی اور اللہ ہماری آخرت بھی اپنے حبیب کے عشق سے بھر دے اور پھر سانو نیک بھی بنایا نیک بھی اے مطلب نہیں بھئی تساں صرف حالی اور نعرے مارو تو نال پیغام نو نہ سمجھو پیغام بھی سمجھو پیغام حضور دا یہ ہے حضور نے فرمایا جیدہ پیو تے جیدی ماں او دے تو ناراض ہوئے او دے نال نہ میں راضی ہوں تو نہ میرا رب راضی ہوں اے سائیاں فرمایا یہ کسی مولوی دا قول نہیں یہ فرمان مصطفیٰ ہے پر جس سے ماں ناراض ہے باپ ناراض ہے او دے تو میں بھی ناراض ہاں تو میرا رب بھی کر دے وعدہ ماں پہ انہوں راضی رکھا ایک اور سن لو حضور نے فرمایا ترے گلاں جس بندے وچ نہ ہوا اور وہ دی روح نکلے سدھا جنتی وہ ترے گلاں کیڑیاں فرمایا تکبر نہ ہو اس میں خیانت نہ ہو اس میں لالچ نہ ہو اس میں اے پروگرامہ چاہ کے سا موبائل کڑ لیں دیں خیانت کر دیں یہ حضور نے پسند نہیں فرمایا حضور نے فرمایا جس کی روح نکلے تین باتیں اس میں نہ ہوں تکبر نہ ہو خیانت نہ ہو حرص فرمایا والذی نفس محمد بجدی پھر مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے ادھر روح نکلتی ہے ادھر وہ جنتی ہو جاتا ہے یہ وعدہ کر دیو ترے گلہ چھوڑا گی ایک اور التجا حضور نے فرمایا ایک دیڑے اللہ دی قسم ہے وہ مومن نہیں اللہ دی قسم ہے وہ مومن اللہ دی قسم ہے وہ مومن صحابہ کرام نے عرض کی تھی حضور جان توڑیاں قدمت قربان کرا کون مومن نہیں کون حضور نے فرمایا وہ جس کی شرارت سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں یہ کر دے ہو وعدہ پہی یہ دے تم بھی توبہ کرا اچھا بولو حضور نے قسمہ چکیاں جے یہ دھیان رکھا ہے یہ بھی منو گے گل اب آخری بات دو باتیں رہ گئی وہ سن لو حضور نے فرمایا جس کے دل میں میری اولاد کی محبت نہیں فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوتا حتیٰ کہ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میرے رشتہ داروں سے محبت نہ ہو تب بھی ایمان داخل نہیں کر دے ہو وعدہ حضور دی آل نال محبت کرا ایک آخری گل ہو رہے گی حضور نے فرمایا اللہ اللہ صحابی اللہ دا خوف کریا ہے اللہ دا خوف کریا ہے میرے صحابہ دے بارے لا تتخذوہم غرضا بعدی تو میرے دنیا تو جان تو بعد میرے صحابہ نو تنقید دا نشانہ نہ بنایا ہے من احبہم فبحبی احبہم جس انہوں نے محبت کی تھی وہ میری وجہ تو ہی کرے گا ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم جس انہوں نے بغض رکھیا ہے وہ دا بغض بھی میری بغض دی وجہ تو ہوئے گا ومن آزاہم اور جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی فقد آزانی اس نے مجھ محمد کو اذیت دی میں جان بوجھ کر چپ ہوا ہوں اللہ دی پناہ منگو گے تساں حضور نو اذیت دینے والے میں چو اللہ دی پناہ منگو دے تو فرمایا جس نے میرے صحابہ کو تنقید کی اس نے انہیں اذیت دی اور جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی ومن آزانی اور جس نے مجھے اذیت دی فقد آز اللہ اس نے اللہ کو اذیت دی ومن آز اللہ اور جس نے اللہ کو اذیت دی فیوشے کو این یأخذہ کرے انتظار ان قریب وہ اللہ کی پکڑ میں آئے گا
آپ وعدہ کرو کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں گے، حضور کے رشتہ داروں سے محبت کریں گے، حضور کے خاندان سے پیار کریں گے۔ نمبر 2، ہم صحابہ کو کبھی تنقید کا نشانہ نہیں بنائیں گے، صحابہ کے بارے میں بکواس نہ سنیں گے اور نہ ہی نہ کرنے ایتھے آپ نہ سنیں گے نہ کریں گے نہ کرنے۔ او میرے ماں پیو تواڈے دے قربان، نہ سنیں گے نہ کریں گے نہ کرنے، چونکہ یہ حدیثیں سننے کے بعد ہی عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ اگر آپ کو نعمت نصیب ہو گئی تو ایک آخری بات رہ گئی بالکل اینڈ والی، وہ یہ کہ حضور نے فرمایا ایمان بڑھانے کا نسخہ تمہیں بتاتا ہوں۔ فرمایا جہاں اللہ کے ولی نظر آئیں، جہاں اللہ کے ولی نظر آئیں ان کی صحبت اختیار کرو، تمہارا ایمان بڑھ جائے گا۔ ہن مصیبت ہے بھائی ولی کون ہوتا ہے؟ جہدے دائیں بائیں تکیہ ہو گیا، کیوں بھائی ڈاکٹر صاحب جہدے پیراں وچ 2-3 بندے بیٹھے ہن پیر گھٹدے ہو وہ ولی ہوتا ہے۔ ہن اے بھی حضور کو ہی پوچھنا ہے بھائی ولی دی بھی دسو نشانی، تو حضور نے فرمایا، یہ پوچھا گیا حضور کو، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اولیاء اللہ تعالی، حضور دسو یہ ولی ہوندے کون نے؟ فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کی بڑی علامت یہ ہے کہ جب ان کے چہرے پر نظر پڑتی ہے خدا یاد آ جاتا ہے۔ تو اے بھی کم کرو گے کہ نہیں محبت اولیاء؟ جاٹلے والے ہو نمازاں بھی پڑھو گے کہ مومن کی معراج ہے، مومن کی تو قرآن بھی نہیں چھڑنا۔ قرآن دیاں برکتاں بڑیاں نے، برکتاں ختم ہو دو ہوندیاں جدو بندہ گستاخ ہو۔ تو ویسے ہی حضور نے فرمایا اقرا پڑھیا کرو سارے، پڑھیا کرو سارے القرآن، قرآن پڑھیا کرو۔ انہو یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور گستاخ ہوئے گا تو پھر نہیں کرے گا، یہ سن لو پھر مڑ کے اتھلی تقریر شروع ہو رہی ہے۔ جیڑا گستاخ ہوئے گا تو وہ بھی شفاعت قرآن پر جانیا اٹھن تو پہلے ایک گل دساں تانوں، قرآن شفاعت کرے گا پر شافع اول قرآن نہیں ہے۔ یہ آخری گل ہے، شفیع ضرور ہے، شافع اول نہیں۔ شافع اول صرف آمنہ، قرآن بھی شفیع ہے، تمہارے چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے بھی، تو قرآن کی آیتیں بھی اچھا بولو شفیع ہیں، تو داتا صاحب بھی، تو خواجہ معین الدین بھی، میرے نظام پاک بھی، فرید پاک بھی، یہ سارے ولی شفیع ہیں، مگر شفیع اول آمنہ۔ یا اللہ ہمیں حضور کی محبت دینا اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدلا دینا، اور ہمیں گستاخی سے محفوظ کرنا، اور ہمیں عاشقوں میں شامل کرنا، ہمیں اہل بیت کی محبت دینا، ہمیں صحابہ کا ادب دینا، ہمیں اولیاء سے انس عطا فرمانا، ہمیں ماں باپ کا ادب عطا کرنا، ہمیں نماز کی توفیق دینا، ہمیں ذاکر شاغل بنانا، اور یہ ساری چیزیں محبوب کی محبت دینے کے بعد۔ اچھا جی، تہاڈا بہت شکریہ، اللہ تانوں اس طرح عطا فرمائے۔ جتنے تھے حضرات علماء تشریف فرمان، مینوں اگر نہ پتہ ہوندا میں ایک دا نہ لینا اپنے واسطے باعث برکت سمجھدا، لیکن فقیر کے ذہن میں اسماء مستحضر نہیں ہے۔ اللہ ان سب کا سایہ اہل سنت پر تا دیر سلامت رکھے۔ اللہ اس جاٹلے پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، نہ صرف اس جاٹلے پر، اس پورے خطے پر، نہ صرف خطے پر، پورے پنجاب پر، نہ صرف پنجاب پر، پورے پاکستان پر، نہ صرف پاکستان پر، پورے عالم اسلام پر، اور بالخصوص اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور جڑے مسلمان طاقت رکھ دے ہوئے ہیں، گنگے بنے ہوئے ہیں، اللہ انہوں نے بولنے دی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہر میدان میں ہر مقام میں ان مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور جو لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں اللہ ان کی بھی مدد فرمائے۔
کافروں کو نیست و نابود فرمائے اور اسلام کو غالب فرما دے اور کفار پر اسلام کی ہیبت اور دبدبہ طاری فرما دے وما توفیقی اللہ باللہ اٹھیا نہیں جن پروگرام جاری ہے پھر میں آپ ہی پڑھنا